السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم والحج وصوم رمضان۔ محترم ناظرین، بخاری شریف کی اس روایت کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور مختصراً تو کچھ تشریح بھی ہم نے کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو کتاب الایمان میں مرفوع حدیث کا تذکرہ کرنا اس مقصد کے تحت آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی یعنی زیادتی اور کمی ہوتی ہے، اور اسی طرح جملہ اعمال صالحہ و اراکین اسلام ایمان میں داخل ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے دعاوی بئی طور ثابت ہے کہ یہاں اسلام میں 5 ارکان کو بنیاد بتلایا گیا ہے، اور یہ 5 چیزیں بیک وقت ہر ایک مسلمان مرد اور عورت میں جمع نہیں ہوتی۔ اسی اعتبار سے مراتب ایمان میں فرق آ جاتا ہے۔ عورتوں کو ناقص العقل اور اسی لیے والدین اس لیے فرمایا ہے کہ ناقص العقل والدین جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک ماہ میں چند ایام بغیر نماز کے گزارتی ہیں، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں چند روزے وقت پر نہیں رکھ پاتی ہیں، لہذا اس نہ رکھنے کی وجہ سے انہیں ناقص العقل والدین کہا گیا ہے، ناقصات عقل و دین کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو جائے، یا اسی طرح فرائض کی ادائیگی میں اور بنیادی باتوں کے ادائیگی میں کچھ کمی واقع ہو جائے، اس سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ان کو ادا کر لیا جائے اور ان کی پوری طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم فرمایا اور جس طرح آپ نے کیا ہے، اس طرح ان تمام اراکین پر عمل کر لیا جائے تو ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کتنے مسلمان نمازی بھی ہیں جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نمازی ہیں کہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بس پتہ چلا کہ وہ آدمی جو نماز میں بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے تمام اراکین کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا نہیں۔ لیکن جو اس کا خیال نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، اور سستی سے نماز پڑھنے والے اور ایک دھیان سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں فرق ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز کو پڑھا تو باقاعدہ طور پہ اس کے تمام طریقوں کا خیال رکھا، لیکن جس نے نماز کو اس کے طریقے کے خلاف پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے اور اس کی نماز میں کم ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں اسلام کی بنیادی 5 چیزوں کو بتلایا گیا، جن میں اولین بنیاد توحید و رسالت کی شہادت ہے۔ توحید و رسالت کی شہادت اور
ایک اصل مغز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک کہ آدمی توحید کا اقرار نہ کر لے اور رسول کی رسالت کو نہ مان لے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ توحید کے کلمے کے بغیر، اس کے اقرار کے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا ایمان اگر آئے گا تو سب سے پہلے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اور اس کے اقرار کر لینے کے بعد اور دل سے تصدیق کر لینے کے بعد اور عمل جوارح کرنے کے بعد ہی ایمان آگے بڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہی اصل اسلام کا ستون ہے جس پر پوری عمارت قائم ہے، اس کی حیثیت قطب کی ہے جس پر خیمہ اسلام قائم ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بمنزل اوتاد کے ہیں، کھوٹیوں کے ہیں، جو جن سے خیمے کی رسیاں باندھ کر اور اس کو مضبوط و مستحکم بنایا جاتا ہے۔ ان سب کے مجموعے کا نام خیمہ ہے۔ ایک مکان ہوتا ہے، ایک مکان کو اینٹ سے، غارے سے، اسی طرح اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سیمنٹ سے اور ریتے سے اور بجری سے، ان تمام سے ملا کر کے ایک مضبوط مکان تیار کیا جاتا ہے، تب وہ مکان تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح بنیاد تو اس کی کلمہ شہادت پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو اس کے لوازمات ہیں جن پر عمل کرنا بے حد ضروری اور لازمی ہے، وہ ساری چیزوں کو جب تک مکان میں نہیں لگائے بلڈنگ تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک ایمان کے پورے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس حدیث میں جو حدیث نمبر 8 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر حج کو ذکر صوم یعنی صوم رمضان پر مقدم فرمایا ہے۔ ذکر حج کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم فرمایا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک دوسرے طریق سے صوم رمضان حج پر مقدم کیا گیا ہے۔ یہ روایت حضرت سعید بن عبیدہ رضی اللہ، حضرت سعید بن عبیدہ اور اسی طرح تو حضرت سعید بن عبیدہ اور حضرت ابن عمر سے ذکر کی ہے۔ اس میں بھی صوم رمضان کا ذکر حج سے پہلے ہے اور انہی سے انہوں جو ہے حنظلہ سے امام مسلم نے ذکر صوم کو حج پر مقدم کیا ہے۔ گویا حنظلہ سے دونوں طریق منقول ہیں۔ پہلا طرق یہ منقول ہے کہ مقدم کیا گیا حج کو صوم رمضان پر، اور دوسرا طرق یہ ہے کہ رمضان کو مقدم کیا گیا حج پر۔ تو کہیں حج کا پہلے ذکر آیا ہے تو کہیں بعد میں حج کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سنا ہے۔ کسی موقع پر آپ نے حج کا ذکر پہلے فرمایا اور کسی موقع پر رمضان کا ذکر مقدم کیا۔ تو روایت دونوں اعتبار سے بالکل درست اور صحیح ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض واقع نہیں ہو سکتا۔ رمضان کو کبھی حج پر مقدم کیا گیا ہے اور کبھی حج کو رمضان پر مقدم کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ طرق حدیث ہے جن کے دو طریق ہیں حدیث کے، اور ان دو طریق سے مختلف انداز میں روایت کو ایک تقدیم اور ایک تاخیر کے ساتھ اور ایک تاخیر اور ایک تقدیم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ بیان بھی صحیح ہے جس میں ذکر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والحج صوم رمضان فرمایا تو راوی نے آپ کو ٹوکا اور صوم رمضان والحج کے لفظوں میں آپ کو لقمہ دیا۔
اس پر آپ نے فرمایا ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والحج و صوم رمضان سنا ہے۔ حافظ ابن حجر نے مسلم شریف والے بیان کو اصل قرار دیا ہے اور بخاری شریف کی اس روایت کو بالمعنی قرار دیا ہے، لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں ابواب حج کو ابواب صوم پر مقدم کیا ہے۔ اسی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہی روایت اصل ہے جس میں صوم رمضان سے حج کا ذکر مقدم کیا گیا ہے۔ یہ اصل روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے احادیث کے مسئلے میں۔ جب حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرطیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں وہ شرطیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہیں، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے وجوہات کی بنیاد پر جس حج کو جو مقدم کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کو ہی اصل تسلیم کیا جائے گا۔ اور صیام رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی اور حج سن 6 ہجری میں فرض قرار دیا گیا، تو اس اعتبار سے جو بدنی و مالی ہر 2 قسم کی عبادت کا مجموعہ ہے، اقرار توحید و رسالت کے بعد پہلا رکن نماز اور دوسرا رکن زکوٰۃ قرار پایا، جو علیحدہ علیحدہ بدنی و مالی عبادات ہیں، پھر ان کا مجموعہ حج قرار پایا، ان منازل کے بعد روزہ قرار پایا، جس کی شان یہ ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دے سکتا ہوں، فرشتوں کو تاب نہیں کہ اس کے اجر و ثواب کو وہ قلم بند کر سکیں، اس لحاظ سے روزے کا ذکر آخر میں لایا گیا ہے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایسے ہی پاکیزہ مقاصد کے پیش نظر ابواب سیام کو نماز، زکوٰۃ، حج کے بعد قلم بند فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے ارکان 5 کو اپنی اپنی جگہ پر ایسا مقام حاصل ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور حج ایسے ارکان ہیں جن سے غیر مستطیع مسلمان مستثنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے مگر اس کی وسعت اور اس کی طاقت کی بنیاد پر۔ اگر کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ کے دینے کے لیے مال موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے تو اپنے زکوٰۃ کے مال کو نکالے گا، اور اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور زکوٰۃ دے کر کے سارے کام ماشاءاللہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ حج کی تیاری کرتا ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زندگی میں کبھی بھی 1 بار حج کرنا فرض ہے، اسے حج کرنا چاہیے۔ لیکن غیر مکلفین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم مکلفین کے لیے ہے جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، جن کو طاقت دی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس روپیہ ہے، وہ حج کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں جس کو ائمہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا مکلف جس کو بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اس کو اجر دینا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جس سے یہ تمام اراکین ادا ہوں گے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، اور جس کو اپنے اجر میں اضافہ کرنا ہی ہے، حاجی کے برابر ثواب کو حاصل کرنا ہی ہے، تو وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات جن کو آپ نے بیان فرمایا ہے اور جن میں فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا،
صحابہ کرام یہ جذبہ رکھتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. وہ سابقون بالخیرات، وہ کیا ہے، خیرات کے معاملے میں بڑھ جانے والے، آگے بڑھنے والے لوگ تھے. تو ان کا یہ جذبہ تھا کہ ہم خیرات میں، بھلائیوں میں آگے بڑھیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، عرض کیا کہ مالدار صحابہ ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ پا رہے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے کہ ہم اجر میں ان سے آگے بڑھ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا ایک عمل اور کہا جاؤ یہ عمل کر رہا، اس عمل سے تم آگے بڑھ جاؤ گے. امیر صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو انہوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب دوبارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ جتنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں، بس جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنا آپ کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اتنے ہی آپ عمل کیجئے. تکلیف ما یطاق کیجئے، تکلیف ما لا یطاق مت ہوئیے. یعنی جس چیز کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا اس کام پر آپ پریشان نہ ہوئیے. جتنا اللہ کو اجر دینا ہوگا وہ آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کے اندر ذاتی پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کے ایمان کو مکمل فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی تکمیل کے لیے مواقع نصیب فرمائے. اللہ جو 5 اراکین ذکر کیے گئے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین.